السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں اکبر علی عابدی اور آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہدایت النحو کے 18ویں سبق کے ساتھ۔ ایک بات عرض کر دوں، یہ انجمن تہذیب الافکار ایک رفاہی تنظیم اور رفاہی ادارے کا نام ہے، اس لیے آپ حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ادارے کو مضبوط کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما التانیث بالتاء فشرطه ان يكون علما كطلحة وكذلك المعنوي، ثم المعنوي ان كان ثلاثيا ساكن الاوسط غير اعجمي يجوز صرفه وتركه لاجل الخفة ووجود السببين كهند، والا يجب منعه كزينب وسقر وماها وجورا، والتانيث بالالف المقصورة كحبلى والممدودة كحمراء ممتنع صرفهما البتة، لأن الالف قائم مقام السببين التانيث ولزومه. أما المعرفة فلا يعتبر في منع الصرف منها إلا العلمية وتجتمع مع غير الوصف. أما العجمة فشرطها أن تكون علما في العجمة وزائدة على 3 أحرف كإبراهيم، أو ثلاثيا متحرك الأوسط كشطر، فلجام منصرف لعدم العلمية ونوح منصرف لسکون الاوسط۔ گزشتہ سبق میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے پہلے اور دوسرے سبب یعنی عدل اور وصف کو ہم پڑھے تھے۔ آج ہم تیسرے، چوتھے اور 5ویں سبب کو پڑھیں گے۔ اما التانیث سے صاحب کتاب علیہ الرحمۃ والرضوان تیسرے سبب یعنی تانیث کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ تانیث کہتے ہیں اسم کے اندر علامت تانیث کے ہونے کو۔ اب اگر اسم کے اندر علامت تانیث تا ہو تو اس کو تانیث بالتا کہیں گے، اور اگر علامت تانیث الف مقصورہ ہو تو تانیث بالالف المقصورہ کہیں گے، اور اگر علامت تانیث الف ممدودہ ہو تو پھر اس کو تانیث بالالف الممدودہ کہیں گے، اور اگر علامت تانیث مقدر ہو، پوشیدہ ہو، تو پھر اس کو تانیث معنوی کہیں گے۔ جیسے ارزن، دیکھیے یہ ارزن کی اصل ارزتن ہے، تو اس کے اندر تائے تانیث مقدر ہے، لہذا اس کو تانیث معنوی کہیں گے۔ اسی طریقے سے چوتھا حرف ایسا ہو جو تائے تانیث کے قائم مقام ہو، اس کو بھی تانیث معنوی کہیں گے۔ جیسے زینب، زینب کا جو چوتھا حرف با ہے وہ تائے تانیث کے قائم مقام ہے، لہذا اس کو بھی تانیث معنوی کہیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کسی مؤنث حقیقی کا علم ہو تو پھر اس کو بھی تانیث معنوی کہیں گے۔ جیسے ہندن، یہ لفظ ہندن جو ہے وہ مؤنث حقیقی کا علم ہے، لہذا اس کو تانیث معنوی کہیں گے۔ اب تانیث کی چاروں قسموں کو سمجھنے کے بعد آپ سمجھیں کہ تانیث کی چاروں قسمیں غیر منصرف کا سبب بنتی ہیں۔ اب تانیث کی جو آخر کی 2 قسمیں ہیں، تانیث بالالف المقصورہ اور تانیث بالالف الممدودہ، تانیث کی یہ دونوں قسمیں بغیر کسی شرط کے غیر منصرف کا سبب بنتی ہیں۔ یعنی جہاں کہیں بھی تانیث بالالف المقصورہ یا تانیث بالالف الممدودہ پائی جائے تو بغیر کسی شرط کے غیر منصرف ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو الف لگا ہوا ہے، خواہ وہ الف ممدودہ ہو یا الف مقصورہ ہو، اسی کو 2 سبب کے قائم مقام مان لیا گیا ہے۔ بس ایک سبب تو تانیث ہے اور دوسرا سبب لزوم تانیث ہے، یعنی تانیث کا لازم ہونا۔ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں اسما سے
تانیث ختم نہیں ہوتے ہیں. ہمراؤ کو ہمرن کہہ کر کے آپ اس کی تانیث کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، اور حبلا کو حبلن کہہ کر کے آپ اس کی تانیث کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. یہی مطلب ہے لزوم تانیث کا، کہ وضع کے ہی اعتبار سے ان اسماء کے اندر تانیث لازم ہے. اب پہلی جو دو قسمیں ہیں، تانیث بالتا اور تانیث معنوی، اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے عالمیت شرط ہے. اب تانیث بالتا جو ہے اس کے اندر صرف عالمیت شرط ہے، عالمیت پائی گئی تو وہ غیر منصرف ہوگا. چونکہ عالمیت شرط ہے تو عالمیت ایک سبب ہو جائے گا، اور تانیث خود دوسرا سبب ہے، تو ان دونوں سببوں کی وجہ سے وہ غیر منصرف ہوگا. اب تفصیل صرف تانیث معنوی کے اندر ہے. پہلے میں آپ حضرات کو سمجھا رہا ہوں، آپ حضرات اس کو ذہن نشین کر لیں، اس کے بعد کتاب دیکھیں گے انشاءاللہ پورا مسئلہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. صرف تفصیل تانیث معنوی کے اندر ہے کہ تانیث معنوی کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے بھی عالمیت شرط ہے، لیکن عالمیت کے بعد تانیث معنوی کی دو صورت ہو جاتی ہے. ایک صورت میں تو تانیث معنوی کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے، اور ایک صورت میں تانیث معنوی کو غیر منصرف پڑھنا جائز ہے. اب جائز اور واجب ان دونوں کو اصطلاح نحو میں آپ سمجھیں. نحو کی اصطلاح میں جائز کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کام کو کرنا بھی اور نہ کرنا بھی دونوں درست ہیں، اور وجوب کا مطلب ہوتا ہے اصطلاح نحو میں کہ وہ کام کرنا ضروری ہے. اب ایک بات اور آپ سمجھیں کہ تانیث معنوی کو غیر منصرف پڑھنا کب جائز ہوگا اور غیر منصرف پڑھنا کب واجب ہوگا. دیکھیے، تانیث معنوی اگر ثلاثی ہو، ساکن الاوسط ہو، غیر عجمی ہو، تانیث معنوی کے اندر یہ تینوں شرطیں اگر بیک وقت پائی جائیں، ثلاثی ہونا یعنی تین حرفی ہونا، ساکن الاوسط ہونا یعنی درمیانی حرف کا ساکن ہونا، اور غیر عجمی ہونا یعنی عربی ہونا، یہ تینوں شرطیں اگر بیک وقت پائی جاتی تانیث معنوی میں، تو پھر تانیث معنوی کو غیر منصرف پڑھنا صرف جائز ہوگا. اور جائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے ہندن، دیکھیے یہ ہندن یہ تانیث معنوی ہے، اور تانیث معنوی کے لیے جو شرط تھی عالمیت کا ہونا یہ تو ہے. اب اس کے غیر منصرف پڑھنے کے جائز ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں، تین شرطیں، ثلاثی ہونا، ساکن الاوسط ہونا، غیر عجمی ہونا. تو ہندن یہ ثلاثی بھی ہے، ساکن الاوسط یعنی اس کا جو درمیانی حرف نون ہے اس کے اوپر سکون بھی ہے، اور غیر عجمی بھی ہے یعنی یہ عربی لفظ ہے. تو ہندن کو غیر منصرف پڑھنا جائز ہے، یعنی آپ اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں. اب تانیث معنوی کو غیر منصرف پڑھنا واجب کب ہے؟ تو یہ جو تینوں شرطیں بتائی گئی ہیں، ثلاثی ہونا، ساکن الاوسط ہونا، غیر عجمی ہونا، ان تینوں شرطوں میں سے اگر ایک بھی شرط مفقود ہو جائے تو پھر اس صورت میں تانیث معنوی کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. دیکھیے کتاب، اب آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. اما التانیث بالتاء فشرطه ان يكون علما كطلحة. بہرحال تانیث بالتاء تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو. تانیث بالتاء کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو. کطلحة جیسے طلحہ. بس بات ختم ہو گئی، تانیث بالتاء کی بات ختم ہو گئی. تانیث بالتاء کے اندر عالمیت پائی جائے وہ غیر منصرف ہو جائے گا. وَكَذَلِكَ الْمَعْنَوِيُّ، اور اسی طریقے سے معنوی، یعنی تانیث معنوی کے اندر بھی غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے عالمیت شرط ہے. بس بات ختم ہو گئی. ثم المعنوی سے وہ تفصیل بیان فرما رہے ہیں جس تفصیل کا ذکر میں نے پہلے آپ سے کیا تھا کہ تانیث معنوی کے اندر تھوڑی تفصیل ہے کہ عالمیت کے پائے جانے کے بعد اس کی دو صورت ہو جاتی ہے. ایک صورت میں غیر منصرف پڑھنا جائز ہوتا ہے، اور دوسری صورت میں غیر منصرف پڑھنا واجب ہوتا ہے. تو دیکھیے، ثم المعنوی ان کان ثلاثیا ساکن الاوسط غیر اعجمی یجوز صرفہ و ترکہ. پھر معنوی اگر وہ ثلاثی ہو، تانیث معنوی اگر وہ ثلاثی ہو، ساکن الاوسط ہو، غیر عجمی ہو، یہ تینوں شرطیں بیک وقت پائی جائیں، یجوز صرفہ و ترکہ،
تو جائز ہے اس کا منصرف پڑھنا، صرفہ اس کا منصرف پڑھنا، و ترکہ اور اس کے منصرف پڑھنے کو چھوڑ دینا یعنی غیر منصرف پڑھنا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر دونوں صورتیں جائز ہیں؟ فرماتے ہیں لِأَجْلِ الْخِفَّةِ وَوُجُودِ السَّبَبَيْنِ، پہلی صورت یعنی اس کو منصرف پڑھنا بھی جائز ہے لِأَجْلِ الْخِفَّةِ، خفت کے پائے جانے کی وجہ سے، اور دوسری صورت وَتَرْكُهُ بھی جائز ہے لِوُجُودِ السَّبَبَيْن، وجود السببین کا جو عطف ہے وہ لِأَجْلِ پر ہے، لِأَجْلِ وجود السببین، دو سبب کے پائے جانے کی وجہ سے۔ منصرف پڑھنا تو اس لیے جائز ہے کہ اس کے اندر خفت آ گئی ہوئی ہے ساکن الاوسط ہونے کی وجہ سے، لہذا خفت یہ منصرف پڑھنے کو چاہتی ہے، لہذا ہم اس کو منصرف پڑھ دیں گے اور کہیں گے جاءتنی ہند ورأیت ہندا ومررت بہند۔ اور غیر منصرف پڑھنا کیوں جائز ہے؟ فرماتے ہیں دو سبب کے پائے جانے کی وجہ سے کہ جو لفظ ہندن ہے اس کے اندر ایک سبب تو تانیث ہے اور دوسرا سبب علمیت ہے، لہذا دو سبب پائے گئے اور دو سبب غیر منصرف پڑھنے کا تقاضا کرتا ہے، لہذا ہم اس کو غیر منصرف پڑھیں گے اور کہیں گے جاءتنی ہند ورأیت ہندا ومررت بہندا۔ وَإِلَّا يَجِبُ مَنْعُهُ، یہاں سے دوسری صورت کو بیان فرما رہے ہیں جس صورت میں تانیث معنوی کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے۔ فرماتے ہیں وَإِلَّا، ورنہ، یجب منعُهُ، واجب ہے، منعُهُ ضمیر کا مرجع صرفہ ہے، یعنی واجب ہے اس کے منصرف پڑھنے کو چھوڑ دینا، منعہ چھوڑ دینا، اس کے منصرف پڑھنے کو چھوڑ دینا واجب ہے، یعنی غیر منصرف پڑھنا واجب ہے۔ ورنہ یعنی وہ تینوں شرطیں جو بتائی گئی تھی کہ ثلاثی ہونا، ساکن الاوسط ہونا، غیر عجمی ہونا، ان تینوں شرطوں میں سے اگر ایک بھی شرط مفقود ہو جائے تو پھر غیر منصرف پڑھنا واجب ہو جائے گا، اسی کو بیان فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں ورنہ واجب ہے اس کے منصرف پڑھنے کو چھوڑ دینا یعنی غیر منصرف پڑھنا، کا زینب، جیسے زینب۔ دیکھیے زینب کے اندر پہلی شرط نہیں پائی جا رہی ہے ثلاثی ہونا، بلکہ یہ رباعی ہے، لہذا اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے۔ وسقر، اور سقر، دیکھیے سقر یہ جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے اور یہ تانیث معنوی ہے۔ اب تانیث معنوی کے بعد جو اس کی تفصیل بتائی گئی تھی کہ ثلاثی ہونا، ساکن الاوسط ہونا، تو سقر دیکھیں یہ ثلاثی تو ہے لیکن ساکن الاوسط نہیں ہے بلکہ متحرک الاوسط ہے، اس کا جو درمیانی حرف قاف ہے وہ متحرک ہے، لہذا اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا۔ ماہو اور جورو، دیکھیے ماہو اور جورو یہ ایک شہر کے نام ہے، یہ بھی تانیث معنوی ہیں، اور تانیث معنوی کی جو تفصیل بتائی گئی تھی کہ ثلاثی ہونا، ماہو اور جورو یہ ثلاثی تو ہیں، دوسری شرط بتائی گئی تھی ساکن الاوسط ہونا، تو ماہو بھی ساکن الاوسط ہے، ماہو کا الف ساکن ہے اور جورو کا واو ساکن ہے، لہذا یہ ساکن الاوسط بھی ہیں، لیکن جو آخری شرط بتائی گئی تھی غیر عجمی ہونا، تو ماہو اور جورو غیر عجمی نہیں ہیں بلکہ عجمی ہیں، یعنی یہ عربی لفظ نہیں ہے، لہذا ان کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے۔ ان تفصیلوں کو آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، اور اس کے بعد جو بتایا گیا تھا تانیث بالالف المقصور اور تانیث بالالف الممدودہ کے بارے میں تو ایک دم آسان ہے، اور آگے دیکھیے والتانیث بالالف المقصورۃ کحبلى والممدودۃ کحمراء، اور تانیث بالالف المقصورہ یعنی وہ اسم جس کے اندر علامت تانیث الف مقصورہ لگا ہوا ہو جیسے حبلہ، والممدودۃ، اور وہ تانیث یا وہ اسم جس کے اندر علامت تانیث الف ممدودہ لگا ہوا ہو جیسے حمراء۔ کہتے ہیں ممتنع صرفہما، ان دونوں کا منصرف پڑھنا ممتنع ہے یعنی غیر منصرف پڑھنا واجب ہے، البتہ یقینی طور پر، یعنی ہمیشہ ان کو غیر منصرف ہی پڑھا جائے گا، ان دونوں کو تانیث بالالف المقصورہ اور تانیث بالالف الممدودہ کو۔ لأن الالف قائم مقام السببین، اس لیے کہ الف خواہ الف ممدودہ ہو یا الف مقصورہ ہو دو سبب کے قائم مقام ہے، التانیث ای احدہما التانیث وثانیہما لزومہ، یعنی پہلا سبب تانیث ہے اور دوسرا سبب اس کا لازم ہونا ہے یعنی لزوم تانیث ہے۔ آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ لزوم تانیث کا مطلب ہے کہ ان کو وضع کے اعتبار سے ہی تانیث لازم ہے، ان سے کبھی تانیث ختم نہیں ہوتے ہیں۔
اما المعرفۃ فلا يعتبر في منع الصرف منها الا العلمیۃ. اما المعرفۃ سے صاحب کتاب علیہ الرحمۃ والرضوان منع صرف کے چوتھے سبب معرفہ کو بیان فرما رہے ہیں. کہتے ہیں بہرحال معرفہ فلا يعتبر في منع الصرف منها الا العلمیۃ، کہتے ہیں اعتبار نہیں کیا جاتا ہے غیر منصرف پڑھنے میں اس میں سے یعنی معرفہ میں سے سوائے علمیت کے. یعنی معرفہ کی جو 7 قسمیں ہیں، مضمرات، اعلام، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ وغیرہ وغیرہ، ان 7 قسموں میں سے غیر منصرف پڑھنے میں صرف عالمیت کا اعتبار کیا جاتا ہے. یعنی معرفہ کی جو 7 قسمیں ہیں ان میں سے صرف عالمیت ہی غیر منصرف کا سبب بنتی ہے. وَتَجْتَمِعُ مَعَ غَيْرِ الْوَصْفِ، اور معرفہ سے جو مراد عالمیت ہے وہ عالمیت وصف کے علاوہ کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے. جیسا کہ آپ وصف کی بحث میں بھی پڑھے تھے کہ وصف عالمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوگا، تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ عالمیت بھی وصف کے ساتھ جمع نہیں ہوگا، وصف کے علاوہ کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے. یعنی کسی اسم کے اندر اگر ایک سبب معرفہ ہو تو دوسرا سبب وصف نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ عالمیت یہ ذات معین پر دلالت کرتی ہے اور وصفیت ذات مبہم پر دلالت کرتی ہے، اور معین اور مبہم میں تضاد ہے. اگر یہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو اجتماع ضدین لازم آئے گا جو کہ محال ہے. اما العجمۃ سے 5ویں سبب کو بیان فرما رہے ہیں. کہتے ہیں اما العجمۃ فشرطها ان تكون علما في العجمة وزائدة على 3 حروف كإبراهيم او ثلاثيا متحرك الاوسط كشطر. اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے سمجھیں کہ عجمہ کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے بھی 2 شرط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو عجمہ کے اندر، یعنی عجمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لفظ عربی نہ ہو بلکہ عجمی لفظ ہو، غیر عربی لفظ ہو. تو جو لفظ غیر عربی ہو اس کو جب ہم عربی میں استعمال کریں تو وہ علم ہونا چاہیے، یعنی کسی چیز کا نام ہونا چاہیے. ایک شرط تو یہ ہے، یعنی عجمی لفظ کو جب ہم عربی میں استعمال کر رہے ہوں تو وہ عجمہ کے اندر ہی علم رہے، کسی چیز کا نام ہو. اما العجمۃ فشرطها ان تكون علما في العجمة، عجمہ تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو عجمہ کے اندر. وزائدتاً سے دوسری شرط کو بیان فرما رہے ہیں. دوسری شرط 2 جزءوں کے درمیان دائر ہے، یعنی دوسری شرط کے 2 جز ہیں، ان دونوں جزءوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے. وزائدتاً على 3 حروف كإبراهيم، اور 3 حرفوں سے زائد ہو جیسے ابراہیم. او ثلاثیا متحرک الاوسط، یا ثلاثی متحرک الاوسط ہو کشطر، جیسے شطر. پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ عجمہ کے اندر ہی علم ہو. دوسری شرط 2 باتوں میں سے کسی ایک کا ہونا ہے، یا تو زائد علی الثلاث ہو یعنی 3 حرف سے زائد حرف ہو، یا تو 4 ہو یا 5 ہو یا 6 ہو یا 7 ہو، اس سے بحث نہیں ہے، 3 سے زائد ہونا چاہیے. جیسے ابراہیم، دیکھیے یہ ابراہیم لفظ عجمی ہے، یعنی یہ عربی لفظ نہیں ہے، اور یہ عربی میں جب استعمال کیا گیا ہے ابراہیم کو تو استعمال سے پہلے ہی یعنی عجمہ کے اندر ہی یہ علم رہا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے. اس کے اندر دونوں شرطیں پائی گئی، لہذا اس کو ہم غیر منصرف پڑھیں گے. پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ علم ہونا چاہیے عجمہ کے اندر، تو ابراہیم عجمہ کے اندر ہی علم ہے. اور دوسری شرط ہے کہ وہ 3 حرف سے زائد ہو، تو ابراہیم دیکھیے 3 حرف سے زائد ہے. اور دوسری شرط کا جو دوسرا جز ہے وہ یہ ہے کہ اگر 3 حرف سے زائد نہ ہو بلکہ 3 حرفی ہو تو کہتے ہیں متحرک الاوسط ہونا چاہیے. او ثلاثیا متحرک الاوسط، یا ثلاثی متحرک الاوسط ہو کشطر، جیسے شطر. دیکھیے یہ جو لفظ شطر ہے یہ دیار بکر کے قلعہ کا نام ہے، تو یہ بھی عجمی لفظ ہے اور عجمہ کے اندر یہ علم ہے. تو ایک شرط تو پائی گئی، اور دوسری شرط کہ زائد علی الثلاث ہو، تو اس کے اندر زائد علی الثلاث تو نہیں ہے، لیکن دوسری شرط کا جو دوسرا جز ہے کہ وہ ثلاثی ہو تو متحرک الاوسط ہو. تو شطر دیکھیں یہ ثلاثی ہے اور متحرک الاوسط ہے، لہذا یہ بھی غیر منصرف ہوں گے عالمیت اور عجمہ کی بنیاد پر. فلجامن سے اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو 2 شرطیں تھی اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی شرط مفقود ہو جائے تو پھر وہ غیر منصرف نہیں ہوگا. کہتے ہیں فلجامن منصرف لعدم العالمیت، کہتے ہیں لجامن یہ منصرف ہے عالمیت کے نہ ہونے کی وجہ سے.
देखिए ये लजामुन, ये लगाम जो हम उर्दू में बोलते हैं लगाम, उसकी अरबी है लजाम। तो ये तो अजमी लफ्ज है, लेकिन लगाम उजमा के अंदर जो हम लोग बोलते हैं वो आलमियत नहीं है, किसी खास चीज का नाम लगाम नहीं है। तो कहते हैं लजामुन ये मुनसरिफ होगा। क्यों? इसके अंदर पहली ही शर्त नहीं पाई गई आलमियत, तो लिअदमिल आलमियत, आलमियत के न पाए जाने की वजह से। और आगे फरमाते वनूहुन मुनसरिफुन लिसुकूनिल औसती, और नूह ये मुनसरिफ होगा। देखिए नूह के अंदर पहली शर्त पाई जा रही है, नूह लफ्ज़ अजमी है और ये उजमा के अंदर ही आलम है हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। तो नूह के अंदर पहली शर्त तो पाई गई, और दूसरी शर्त जो थी कि वो जायद अला सुलास हो, तो नूह तो जायद अला सुलास नहीं है। और दूसरी शर्त का जो दूसरा जुज था कि अगर वो जायद अला सुलास न हो बल्कि सुलासी हो, 3 हर्फी हो, तो फिर मुतहर्रिकुल औसत होना चाहिए। तो देखिए नूहुन ये मुतहर्रिकुल औसत नहीं है बल्कि साकिनुल औसत है, लिहाजा ये भी मुनसरिफ होगा। व नूहुन मुनसरिफुन लिसुकूनिल औसती, कि नूह मुनसरिफ है साकिनुल औसत होने की वजह से। पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं।